أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. الحمد لله رب العالمين. Praise be to Allah, Lord of the worlds. الرحمن الرحيم. The Beneficent, the Merciful. مالك يوم الدين. Owner of the Day of Judgment. إياك نعبد وإياك نستعين. Thee alone we worship, Thee alone we ask for help. اهدنا الصراط المستقيم. Show us the straight path. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. The path of those whom Thou hast favored, not the path of those who earn Thine anger, nor of those who go astray. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وبه نستعين وهو خير معين. گفتگو ہماری جو ہے وہ خوف کے حوالے سے چل رہی تھی کل، اور یہ بیان کیا گیا تھا کہ موت کا خوف جو ہے وہ انسان کو کن وجوہات کی بنیاد پہ پیدا ہوتا ہے. تو چند باتیں بیان ہوئی تھی، اور آخری بات جو اس میں چل رہی تھی اس کے متعلق تھوڑی سی وضاحت باقی رہ گئی تھی. اور پھر چونکہ کل درس کے بعد ایک دو سوال ہوئے، اس سے ایسا محسوس ہوا کہ موت کے سے نہ ڈرنے کا جو کہا جا رہا ہے، اس سے بعض ذہن میں یہ خیال آ رہا ہے کہ موت کو سامنے سے گلے لگانا چاہیے. تو یہ خیال جو ہے اس کی کو واضح کرنے کے لیے کہ یہ بات جو ہے وہ صحیح نہیں ہوگی کہ انسان اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالے، اپنے آپ کو موت کے سامنے پیش کرے. جو باتیں بیان کی جا رہی ہے اس کا مقصد اور ہدف یہ ہے کہ جب موت کا وقت آ جائے تو انسان اپنے آپ کو آمادہ رکھے، پروردگار عالم کی رضا پہ راضی رہے، روتے ہوئے جانے کے بجائے ہنستے ہوئے جائے. میں اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ جب دیکھا کہ موت اتنا بڑا فائدہ ہے اور موت کے بعد آگے کمالات ہی کمالات ہیں، فائدے ہی فائدے، تو انسان جو ہے خود ہی جو ہے وہ جلدی جانے کی کوشش کرے. تو ایک مثال بھی ہم نے بیان کی تھی رحم مادر کے بچے کی. جتنا پیریڈ اسے رحم مادر میں رہنا ضروری ہے، اگر وہ نہ رہیں اور جلدی کرے تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وہی نتیجہ جو ہے اگر کوئی خودکشی کر کے یا جلدی جانے کی کوشش کر کے اس دنیا میں جانے کی کوشش کرے گا تو اس کے لیے وہی نتیجہ نکلے گا. اسے پروردگار عالم نے جس زندگی کو دیا ہے وہ اس کے لیے امانت ہے، اور اس کی حفاظت کرنا بھی اس کے لیے ضروری ہے. اپنے آپ کو ہلاکت میں نہیں ڈال سکتا کہ بے احتیاطی سے جیے
جیسا ویسا جو ہے وہ کھائے پیے، کا مرنا تو ہے ہی، مرنا ہے اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ اپنے آپ کو مارنا ہے۔ جو پروردگار عالم نے زندگی دی ہے اس کی حفاظت کرنا ہے، اس کو ہلاکت سے بچانا بھی ہے، اور اسی وجہ سے ان خطرات میں بھی کہ جہاں پہ شریعت نے جان کو خطرے میں ڈالنے کی اجازت نہیں دی ہے، وہاں اپنے آپ کو خطرے میں نہیں ڈالے گا۔ کہیں مقابلہ ہو جائے مال و جان کا، کہ ڈاکو لوٹنے آ گئے، اب پتہ ہے کہ یا جو ہے وہ مال دے کے جائے گا یا جان دے کے جائے گا، تو وہاں پہ مال دے دے، ایسا نہیں مال کے بچانے کے چکر میں جان چلی جائے۔ تو موت کو پسند کرنا یہ الگ چیز ہے، اور اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا یہ الگ چیز ہے۔ بات یہ ہو رہی ہے کہ موت سے انسان ڈرتا کیوں ہے، تو اس میں مختلف باتیں بیان ہوئی ہیں۔ اس میں ایک بات آخر میں یہ آئی ہوئی تھی کہ انسان اس بات سے خوف زدہ ہوتا ہے کہ میں مر گیا تو میرے بعد میری اولاد کا کیا ہوگا، یا ان افراد کا کیا ہوگا کہ جن کی پرورش میرے ذمے ہیں، جن کے لیے آسانی میں فراہم کرتا ہوں۔ تو مصنف جو ہے اس کا جواب دیتے ہوئے، جیسے کل کچھ بات آئی تھی، مزید باتیں آج آئے گی، کہ انسان یہ دیکھے کہ اگر میں نہ ہوتا تو کیا میرے علاوہ پروردگار کے پاس کوئی اور ذریعہ نہیں ہے کہ جن کے ذریعے سے ان لوگوں کا رزق پروردگار پہنچائے۔ تو وہ دیکھتا ہے کہ بہت سارے لوگ دنیا میں ایسے ہیں کہ جن کے رزق کا بندوبست پروردگار عالم نے کیا ہے، باوجود اس کے کہ حقیقی معنوں میں جن لوگوں کو ان لوگوں کی پرورش کرنی چاہیے وہ دنیا میں نہیں ہے۔ دنیا میں کئی یتیم بچے ہیں زندگی گزار رہے ہیں، دنیا میں کئی بیوہ عورتیں ہیں زندگی گزار رہی ہیں۔ تو یہ دیکھے انسان کہ اس کے نہ ہونے سے، ایسا نہیں کہ پروردگار کے پاس آخری ذریعہ وہ خود ہی تھا کہ وہ مر گیا تو اب کوئی ذریعہ نہیں ہے اس تک رزق پہنچانے کا۔ دوسری بات وہ یہ ذہن میں نہ لائے کہ وہ پیسے کا بندوبست کر کے جائے گا یا اولاد کے لیے مال چھوڑ کے جائے گا تو یہ اولاد کو کام آئے گی۔ اصل جو کام آنے والی چیز ہے وہ ہے کہ اس نے اولاد کی تربیت کیسے کی ہے۔ اگر اولاد کو تربیت یافتہ چھوڑا ہے تو اگر یہ مال کو چھوڑ کے نہ بھی گیا تب بھی جو معاشرے کے لیے مفید بنیں گے، مگر اگر اس نے اولاد کی تربیت صحیح نہیں کی ہے تو وہ مال جو چھوڑ کے جائے گا وہ کچھ دنوں میں جو ہے اولاد اڑا دے گی اور حاصل کچھ نہیں ہوگا۔ آسان الفاظ میں یہ کہ انسان یہ سوچ لے کہ وہ فقط ذریعہ ہے، وہ اصل نہیں ہے۔ اس لیے بہت سارے ایسے لوگ ملیں گے کہ جو خود اچھے ہیں اور انہوں نے اپنی اولاد کو اچھا بنانے کی کوشش بھی بہت کی، وہ نہیں بن سکے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے اپنے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اس طرح سے بہت سارے ایسے امیر لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے دولتیں جمع کی تاکہ بعد میں اولاد کو کام آئے، مرنے کے بعد اولاد نے جو اڑا دی۔ جبکہ اس کے مقابلے میں ایسے یتیم بچے بھی ملیں گے کہ جن کے پاس نہ مال تھا نہ کوئی تربیت کرنے والا تھا، مگر معاشرے کے بہترین افراد بن کے سامنے آئے، معاشرے کے انتہائی مفید قرار پائے۔ تو اصل چیز جو ہے وہ جی اچھا ایک سلوات پڑھیں محمد تو اصل چیز جو ہے وہ اب چونکہ وہ ہاتھ یوں ہوا نا تو اشتباہ ہوا، ویسے تو نورانی صاحب کبھی سوال کرتے نہیں ہیں سامنے کم از کم۔ تو اصل چیز یہ کہ وہ معاشرے کے لیے کیسی اولاد چھوڑ کے جا رہا ہے یہ اہم ہے، یہ نہیں کہ اپنی اولاد کے کتنا مال چھوڑ کے جا رہا ہے۔ تو موت کے لیے یہ والا خوف تو بالکل ہی بیکار ہے۔ اس کے بعد اب وہ والا خوف بیان کیا جا رہا ہے کہ جو ایک جہت سے اچھا ہے ایک جہت سے برا ہے۔ وہ ایک انسان مرنے سے ڈر رہا ہے، موت سے ڈر رہا ہے۔ کیوں ڈر رہا ہے؟ اس لیے کہ اس کے گناہ زیادہ ہیں، اب پتہ ہے کہ مرنے کے بعد اس کی سزا ملے گی۔ تو اب دیکھنا ہے کہ اس خوف کے آنے کے بعد وہ کرتا کیا ہے۔ اگر گناہوں سے بچ رہا ہے، جو گزشتہ گناہ ہو چکے اس کی توبہ کر رہا ہے، تو یہ خوف ممدوح ہے۔
پسندیدہ ہیں. اگر یہ گناہوں سے نہیں بچ رہا ہے تو پھر بھی گناہ پہ گناہ کیا جا رہا ہے تو یہ خوف اس کے لیے فائدہ مند ہی نہیں ہے, خوف اس کے لیے بیکار ہی ہے. تو اسی خوف کو ممدوح اس وقت بنایا جا سکتا ہے کہ جب انسان خوف کی وجہ سے گناہوں سے بچے, کہ انسان کو پتہ تو ہے کہ مرنا ہے اور مرنے کے بعد جواب دینا ہے, تو اس کی طرف متوجہ ہو تو پھر وہ اپنے آپ کو گناہ سے بچا سکے گا. اس کے بعد ان اقسام کا تذکرہ مصنف کر رہے ہیں کہ جو موت کا خوف ہے مگر ممدوح والا ہے, یعنی تعریف کے قابل ہیں, اچھا مانا گیا ہے کہ انسان خوف زدہ ہو, چاہے موت کا خوف یا موت سے ہٹ کے خود ذات پروردگار عالم کا خوف. مگر یہ خوف ایسا ہے جو ممدوح خوف ہے, اس کی بنیاد جو ہے وہ علم ہے. جس کے بعد علم جتنا زیادہ ہوگا اتنا زیادہ وہ خوف زدہ ہوگا, اور جس کے بعد علم جتنا کم ہوگا اتنا کم خوف زدہ ہوگا. تو اس میں علم اور خوف دونوں کو پہچانے کا ذریعہ ہے کہ اگر دیکھتا ہے کہ اس کے بعد خوف ممدوح ہے ہی نہیں اور وہ سمجھا کہ میں تو بڑا عالم ہوں, اس کا عالم نہیں ہے. اور اگر اس کے پاس خوف ممدوح کثیر ہے اس کا مطلب وہ عالم ہے. وہ تو علم بنیاد ہے. خود قرآن کی آیت موجود ہیں, آپ لوگ ذہن میں بھی ہوگی کہ انما یخشی اللہ ولی علماء, کہ جو جس کے پاس جتنا علم ہوگا, علم والا ہی جو ہے پروردگار سے ڈرتا ہے, خوف زدہ ہوتا ہے. خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب حدیث بھی ہے کہ انا اخوفکم من اللہ, کہ میں تم لوگوں میں سب سے زیادہ پروردگار عالم سے ڈرتا ہوں. تو اس کا مطلب سب سے بڑا عالم ہی سب سے بڑا خوف زدہ ہوتا ہے. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ کائنات میں پائی جانے والی تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ علم کن کے پاس تھا؟ اللہ کے رسول کے پاس. تو وہ خوف زدہ بھی سب سے زیادہ تھے. تو خوف کی بنیاد علم, علم کے بعد خوف پیدا ہوتا ہے, خوف کے بعد معرفت پیدا ہوتی ہے, اور معرفت کے بعد قرب پیدا ہوتا ہے. تو آغاز علم سے ہوگا. ایک چھوٹا بچہ ہو, اس کے سامنے سانپ رکھ دیا جائے تو اسے کھیلنے لگے گا, وہ اسے ڈرے گا نہیں. کیوں نہیں ڈر رہا ہے؟ علم نہیں ہے. تو علم کے بعد خوف آتا ہے, خوف کے بعد پھر معرفت آتی ہے, معرفت کے بعد پھر قرب حاصل ہوتا ہے. تو خوف کے ان مراحل سے گزرنے کے بعد کہ جہاں پہ انسان ہر وقت اپنے ذہن میں یہ تصور رکھتا ہے کہ کوئی ذات ہے کہ جو مجھے دیکھ رہی ہے, کوئی ذات ہے کہ جو میری حرکات اور سکنات کے اوپر نگاہ رکھے ہوئے ہیں. تو یہ خوف اس وجہ سے نہیں کہ وہ ذات مجھ پہ ظلم کرنے والی ہے, بلکہ خوف اس وجہ سے ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اس ذات نے جو حدود میرے لیے مقرر کی ہیں اس حدود سے میں باہر نکل جاؤں. یہ جو خوف پیدا ہوتا ہے, جیسے ہم نے کہا علم, بعض علماء نے علم کو تعبیر کیا ہے یقین سے, اور اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ جتنا یقین ہوگا اتنا خوف ہوگا. اس لیے علم کا ایک معنی تو جاننا ہے, ایک معنی علم کا یقین بھی ہے. تو کہتے ہیں علم کا مطلب جاننا نہیں لیں گے یہاں پہ کہ جتنا جانتا ہوگا اتنا خوف ہوگا, بلکہ جتنا یقین ہوگا اتنا خوف ہوگا. تو اب اگر کسی کو یقین 10% ہے تو وہ خوف بھی اسے 10% ہوگا. اگر یقین 50% ہے تو خوف بھی 50% ہوگا. اور یقین کے آخری منزل پہ ہو تو اس کا خوف بھی آخری منزل پہ ہوگا. کہ جہاں پہ مولا کائنات علیہ السلام کا یہ جملہ ہمارے سامنے آتا ہے, صلوات پڑھیں کہ اگر سارے پردے میرے سامنے سے ہٹا دیے جائیں تب بھی میرے یقین میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا. تو مولا کائنات علیہ السلام کے لیے کہا جاتا ہے کہ ایک رات میں کئی دفعہ بے ہوش ہوتے تھے خوف خدا میں, جب دعا میں مشغول ہوتے تھے, جب پروردگار عالم کے متوجہ ہوتے تھے, اور وہ ساری چیز کتابوں کے اندر موجود ہیں. تو بعض علماء نے علم کے علاوہ یقین کے ساتھ جوڑا ہے اس کو, کہ خوف و یقین کا آپس میں ربط ہے, کہ جتنا یقین ہوگا اتنا خوف ہوگا. اور یہ مشاہدات میں بھی دیکھتے ہیں. اگر ہمیں ایک ایسی جگہ پہ بٹھا دیا جائے کہ جہاں پہ
نہ کوئی کیمرہ لگا ہوا ہے، نہ کوئی دیکھنے والا ہے، تو ہم جو ہیں بے فکر ہو کے اپنی ساری حرکات و سکنات کریں گے. مثلا کسی کے گھر پہ جائے وہ کسی کمرے میں بٹھا دیا، تو جیسے بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے ہر چیز کو چھیڑنے رکھتے ہیں. وہ چھیڑتے کب تک ہے؟ جب تک کوئی آ کے سامنے نہیں بیٹھا ہوتا ہے. وہ آ کے سامنے بیٹھتا ہے پھر صحیح ہو جاتے ہیں. اس کا مطلب کسی کے دیکھنے کا یقین ہوتا ہے تو انسان اپنی حرکات و سکنات کا لحاظ کرتا ہے کہ ان چیزوں میں بھی کہ جو حرام نہیں ہیں. مثلا انسان جو ہے وہ اکیلے میں تنہائی میں اپنے ناک کو اچھی طرح صاف کر دے گا. وہ کسی کو کہا یا 2 آدمی کے سامنے کرو تو اس کو شرم محسوس ہوتی ہے. یعنی وہ کام کے جو ناپسندیدہ کہا جاتا ہے وہ بھی لوگوں کے سامنے نہیں کرتا ہے. تو یہ مشاہدات میں بھی ہے کہ یقین ہو جائے. اس کو یقین ضرور نہیں کہ سامنے بندہ بیٹھا ہو اسی سے یقین ہو. کیمرہ لگا ہوا ہے کہیں پتہ کہ ریکارڈ ہو رہا ہے تو اب وہ ساری اپنی حرکات و سکنات جو ہے وہ احتیاط سے کرے گا. مگر نہیں کیمرہ ہے تو پھر وہ بے فکر سے جو ہے وہ اپنی حرکات و سکنات کر رہا ہوتا ہے. تو یہ بھی ایک سمجھ میں آنے والی چیز ہے کہ خوف اور یقین آپس میں مربوط ہے کہ انسان جتنا اس کا یقین بڑھتا جائے گا اتنا خوف پیدا ہوتا جائے گا. اچھا، خوف میں مرحلہ وار میں پہلی چیز جو انسان کو حاصل ہوتی ہے وہ عفت ہوتی ہے. عفت کے بعد ور حاصل ہوتا ہے، ور کے بعد تقوی حاصل ہوتا ہے، اور تقوی کے بعد جو ہے وہ صدق حاصل ہوتا ہے. عفت کا تعلق جیسے پہلے بھی آ چکا ہے کہ قوت شہویہ سے ہے. اسے سب سے زیادہ انسان کو خطرہ جو ہوتا ہے وہ اسی مقام پہ ہوتا ہے کہ یا وہ کھانے پینے کے چکر میں یا اور کسی چکر میں اس کے پاؤں پھسل جاتے ہیں اور گناہ وہ کر بیٹھتا ہے. تو سب سے پہلی چیز یعنی خوف ہے انسان کو یہ جاننا ہو تو پہلے دیکھنا پڑے گا کہ وہ عفیف ہوا یا نہیں ہوا. عفت پیدا ہوئی نہیں ہوئی. عفت پیدا ہوئی اس کا مطلب کیا ہے کہ قوت شہویہ قوت عقلیہ کے قابو میں آ چکی ہے. اب اس کے بعد وہ ور کی طرف آگے بڑھے گا. عفت کے بعد ور کیا ہے کہ ور وہ درجہ ہے کہ جہاں پہ قوت شہویہ کے علاوہ قوت غضبیہ اور قوت وہمیہ بھی قوت عقلیہ کے تابع ہو جائے گی. یہ مرحلہ ہوگا ور کا کہ جہاں پہ تینوں قوتیں تابع ہو گئی قوت عقلیہ کے. اس کے بعد درجہ تقوی کا. دیکھیں یہاں پہ ور کے بعد تقوی کو قرار دیا گیا. تقوی کسے کہیں گے؟ جو اس کتاب میں تعریف بیان کی گئی تقوی کی اس کے حساب سے، البتہ تعریفوں میں اختلاف ہیں. انہوں نے جو تعریف کی تقوی کی اس کے اعتبار سے اگر انسان اس مقام پہ پہنچ جائے کہ جہاں پر نہ فقط یہ کہ وہ گناہ سے بچے، ان جگہوں سے بھی بچے کہ جہاں گناہ ہونا کا امکان ہو، ان کاموں سے بھی بچے کہ جہاں گنجائش ہے کہ وہ کام کرے گا تو گناہ میں مبتلا ہو جائے گا، تب کہا جائے گا کہ یہ متقی ہوا، تقوی کے منزل پہ آیا. یعنی ور وہ کیفیت کہ جہاں پہ وہ گناہ سے بچ جاتا ہے. تقوی ور کی وہی تعریف کی کہ جو فقہ میں عام طور پہ عادل کی جاتی ہے، عدالت کی جاتی ہے کہ سارے حرام کو چھوڑ دے، سارے واجبات کو انجام دے. تو یہ ور پہ پہنچ گیا. مگر اس کے بعد تقوی میں کہتے ہیں کہ اس وقت کہا جائے گا کہ یہ متقی ہے کہ جب نہ فقط یہ گناہ سے بچ رہا ہے، ان چیزوں سے بھی بچ رہا ہے کہ جس کی وجہ سے احتمال ہو کہ وہ گناہ میں جا پڑے. اب پتہ ہے کہ سامنے 2 صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اگر میں جا کے ملا ان سے تو جو گفتگو شروع ہوگی اس میں غیبت شروع ہو جائے گی اور مجھے مجبوراً غیبت سننا پڑے گی. تو اب وہ اس مقام پہ جانے سے بچ رہا ہے، یا ایسے شخص سے کلام کرنے سے بچ رہا ہے کہ پتہ ہے کہ اس شخص کی عادت ہے کہ جب بھی ملتا ہے تو مجھے روک کے 2 آدمی کی برائی ضرور سناتا ہے. تو اب یہ نہ فقط گناہ سے بچ رہا ہے بلکہ اس جگہ سے بھی بچ رہا ہے کہ جہاں گناہ کا احتمال ہو. تو یہ تقوی کی منزل ہے. اس کے بعد جو ہے وہ صدق کی منزل ہے. صدق کی منزل انہوں نے کہا ہے کہ وہ مقام ہے کہ جہاں پہ اس کا نفس اب پروردگار عالم کی طرف اس طرح سے متوجہ ہو گیا ہو کہ دنیا سے اس کی دلچسپی ختم ہو جائے. اگر دنیا میں وہ کوئی کام کر بھی رہا ہے تو فقط اس لیے کر رہا ہے کہ اسے وہاں جانا ہے. یعنی اب وہ غذا کھا رہا ہے تو غذا کھاتے وقت اس کا ہدف یہ نہیں کہ یہ غذا کھاؤں میں،
بھائی اس کا ہدف یہ کہ اس غذا سے مجھے قوت حاصل ہو، اس قوت کو میں راہ خدا میں خرچ کروں۔ اب اگر وہ لباس پہنتا ہے تو لباس پہنتے ہوئے اس کی نگاہ جو ہے بذات خود اس لباس کی طرف نہ ہو کہ یہ لباس پہنوں تاکہ میں لوگوں میں مثلا جو ہے وہ خوبصورت نظر آؤ، پسندیدہ نظر آؤ، بلکہ اس لباس پہننے سے اس کا ہدف یہ ہو کہ میرا رب کسی طرح سے راضی ہو جائے۔ اب اس میں لباس میں بعض اوقات نیت کو اس طرف گھمانا تھوڑا مشکل ہوتا ہے، مگر وہ یہ ذہن میں جا سکتا ہے کہ بس اچھا لباس پہن کے جاؤں گا تو لوگ جو ہے میری باتیں توجہ سے سنیں گے، توجہ سے سنیں گے تو میری تبلیغ زیادہ اچھی ہوگی۔ اس لیے کہ مبلغ کے لیے جہاں باطن کا خوبصورت ہونا ضروری ہے، وہاں پہ یہ بھی ضروری کہ اس کا ظاہر بھی آراستہ ہو۔ اگر مثلا وہ لوگوں میں تبلیغ کرنے جائے، وہ اس عالم میں جائے کہ وہ منہ کھولے تو پیلے پیلے دانت نظر آ رہے ہو، ہاتھ گھمائے تو ناخن میں میل نظر آ رہا ہو، تو سامنے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اس کو اس کی باتیں پسند اچھی ہوگی تب بھی پسند نہیں آ رہی ہوگی، اسی لیے ظاہری چیزوں کا اثر ہوتا ہے۔ تو اب اس شخص کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ سارے کام جو ہے اپنے اسی بات کو نگاہ میں رکھتے ہوئے کر رہا ہوتا ہے، تو کہتے ہیں یہ مقام جو ہے وہ صدق کا مقام ہے۔ اب تھوڑی سی کہتے ہیں کہ کھانا وہ کھانا چاہیے جو خود کو پسند اور لباس ایسے پہنے جو لوگوں کو پسند، ایسی بھی بول ہے نا۔ اب ایسی حدیث وغیرہ ہیں، حدیث نہیں آ گئے تو محاورے کا تو مثلا ضروری نہیں ہے کہ وہ 100% صحیح ہو، مگر اگر اس محاورے کو ہم صحیح بھی کرنا چاہیں تو بظاہر اس سے کوئی متضاد بات نہیں ہے کہ انسان کھانا وہ کھائے، آپ نے کہا کہ جو خود کو پسند ہو، تو یعنی شاید یہ مراد ہو کہ وہ اپنی جسمانی ساخت کو دیکھے، ایسا نہیں شوگر کا مریض ہو مٹھائی کھانے بیٹھ جائے، اس کے لیے جو مناسب ہے، یعنی کہ سامنے اور کو پسند ہے وہ کہہ رہے مٹھائی کھاؤ، اس کو خود کو دیکھنا ہے کہ اس کے لیے کیا مفید ہے وہ کھائے۔ لباس میں جو کہ کھانے پینے سے تعلق نہیں ہے، لباس کا مطلب ہے کہ لوگوں کو اپنی طرف کھینچنا، کہ لوگ اس کی طرف متوجہ ہو، اس کی باتیں سنیں، اس کو اہمیت دے، تو یہاں پہ لباس میں سامنے اور کو مد نظر رکھا جاتا ہے کہ لوگ کیسے لباس کو پسند کرتے ہیں، مگر اس میں وہی حدود و قیود تو آ جائے گی کہ شریعت کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے لوگ اگر بیہودہ لباس کو پسند کرتے ہیں تو یہ نہیں ہو سکتا انسان جو ہے وہ بیہودہ لباس پہننا شروع کر دے، مگر جو شریعت کے دائرے میں جو لباس صحیح ہے اس میں لحاظ رکھے کہ لوگ جس لباس کو پسند کرتے ہیں وہ لباس پہن کے لوگوں کے سامنے جائیں۔ لوگوں کا ذہن یہ بھی تو ہے کہ اگر بعض علماء جو ہے بڑے وضع پسند کی بڑی بہترین ہوتی ہے، اچھا لباس پہنتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ یار جو دنیا دار ہے، مولا کیسا عالم دین مولانا ہے کہ دنیا دار ہے اور یہ وہ دنیا داری کرتا ہے دنیا بڑھ چکی ہے، جبکہ اس کے مقابلے ایک سادہ رہنے والا، بہت سادگی سے رہنے والا یار بڑے زبردست سے کہتے ہیں کہ ہاں یہ اس کی بات نہیں ہوگی، یہ اللہ والا ہے، یعنی یہ ظاہر ہے۔ لوگوں کے تو معیارات مختلف ہیں، لوگ مثلا جو ہے آپ کو ڈیفینس کے لوگوں کی سوچ الگ ملے گی، ریاری کے لوگوں کی سوچ الگ ملے گی۔ زیادہ تر سوچ یہ ہے کہ وضع قضا دیکھتے ہیں ان کو کہ نہیں بعض جگہ پہ یہی وضع قضا کی وجہ سے اہمیت دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ بڑا عالم ہے۔ جو کم لوگ ہیں نا وہ تو کی بات ہے، جو اس قسم کی اہمیت دیتے ہیں نا وہ اکثریت ان کی جو سادہ دیکھتے ہیں یار تھوڑا سادہ انسان۔ نہیں وہ شاید اس وجہ سے ہوگی کہ ہم جس علاقے میں رہتے ہیں وہاں شاید اس کو اہمیت دیتے ہوں، مگر ایسے جگہ بھی ہیں کہ جہاں لباس کی وجہ سے اس کی عزت کی جاتی ہے، اگر وہ سادے لباس میں چلے جائے تو کوئی لفٹ بھی نہ کرائے، تو وہ چیزیں دیکھنی پڑے گی۔ اسے عام طور پہ لوگ کو معیار نہیں بنا سکتے۔ اگر ہم دیکھیں کہ ہم جو کام کرنے جا رہے ہیں شریعت اس کی اجازت دے رہی ہے، ہم جو کام کرنے جا رہے ہیں وہ دین کے لیے مفید ہیں، تو وہ کر گزرنے کا ہے۔ قول اور فعل نہیں ہے جی کسی بھی شخص کا یا عالم کا ہے، اس کا قول، اس کا فعل، اس کا کردار، بجائے اس کے وہ تو ہم نے عرض کیا نا کہ باطن تو پہلی شرط ہے کہ باطن اچھا ہو، مگر باطن کے ساتھ ساتھ ظاہر بھی اچھا ہونا ہو۔ جیسے آپ مثلا دکان پہ چیز لینے گئے، بہترین کوالٹی کی چائے ہے، اس کی پیکنگ اوپر گندی سی کی ہوئی ہے، آپ کو اس کو اٹھانے کا دل نہیں جائے گا، اس سے کہ اندر کی چائے تو آپ کو اس وقت پتہ چلے گا جب گھر پہ جا کے پکا کے پئیں گے، تب ابھی تو آپ کو یہ نظر آ رہا ہے نا اوپر کا پیکنگ، تو پیکنگ بھی اچھی ہوگی تو وہ چیز کو آپ اٹھائیں گے، اگر پیکنگ اچھی نہیں ہوگی تو وہ چیز آپ نہیں اٹھائیں گے۔ آپ بہت سے علماء عالم فاضل بڑے بڑے اچھے کردار کے ہیں، علماء ان کی حیثیت نہیں ہے، ان کو اچھے کیا کرنا نہیں ہے حیثیت تو کوئی بات نہیں، اگر حیثیت ہے تو کنجوسی نہ کرے، خام خواہ اپنے آپ کو جو ہے ایسا نہ دکھائے کہ لوگ اس کو
ज़रीज़ समझे, रुस्वा समझे, अहमियत ना दे, खाम का अपने आप को मतलब तौहीन ना करवाए। बाकी लोगों को कभी मेयार नहीं बना सकते। हमने शायद पहले एक दफ़ा मिसाल दी थी कि एक बाप और बेटे गधे पे सवार होकर जा रहे थे। वो मिसाल याद तो होगी आप लोगों को, अगर कुछ शायद नए हो तो बड़े सुन दे एक दफ़ा दोबारा, कि जब बाप और बेटे दोनों गधे पे बैठ के जा रहे थे तो रास्ते में कुछ लोग मिले, कहने लगे कितने जालिम हैं, बेचारे गधे के वो दोनों ही बैठ गए। तो बाप ने बेटे से कहा बेटा तू उतर जा, मैं अकेला बैठता हूँ। फिर बाप गधे पे बैठा और बेटा उसके साथ चलने लगा। थोड़ा आगे गए तो कुछ लोग और मिले, कहा कैसा जालिम बाप है, बच्चा बेचारा पैदल जा रहा है, वो खुद जो है गधे पे सवार हो गया। तो बाप उतर गया, कहा बेटा तू बैठ गया, मैं पैदल चलता हूँ। थोड़ा और आगे बढ़े, कुछ और लोग मिले, कहा कैसा जालिम बेटा है, बूढ़ा बाप बेचारा पैदल जा रहा है और ये गधे पे बैठा हुआ है। बाप ने कहा बेटा तू भी उतर जा। अब गधा साथ में अकेला जा रहा है, वो ये दोनों साथ में जा रहे, पैदल जा रहे दोनों। कुछ लोग और आगे मिले, कहा कैसे बेवकूफ़ लोग हैं, गधा भी मौजूद है और पैदल भी जा रहे। तो लोगों को तो हम कभी खुश नहीं कर सकते। ये जो कह रहा हूँ मेरी इस बात की तारीफ यही आपका ये वाक़या है ना, मतलब आप बिजनेस वालों को क्यों मार बना रहे हैं लोगों का? हाँ, इसे हमने कहा मेयार खुदा को बनाना है, खुदा की रज़ा किस में है, इसलिए हमने कहा लोगों को मेयार बनाना ही नहीं है। वही तो कह रहा हूँ कि लिबास की तरफ हाँ, मगर हमें जो है लोगों को खुदा की तरफ लेके आना है, ठीक है। लोगों को खुदा की तरफ जाने के लिए बाज़ जगह पे अगर लिबास मददगार साबित होते तो लिबास को देखेंगे, बाज़ जगह पे अगर लिबास मददगार साबित नहीं हो रहे तो बरक्स करेंगे। हमें पता है कि एक जगह पे हम जाएंगे तबलीग करने के लिए, वहाँ हमारा जो है वो भारी भरकम लिबास देख के 2 आदमी दीनदार बन जाएंगे, तो ठीक है लिबास पहन के जाएंगे वो वाला। मगर दूसरी जगह हमें पता है कि हमने यही भारी भरकम लिबास पहना तो जो 2 दिन की तरफ आए हुए वो भी भाग जाएंगे, तो फिर वहाँ पे कोई और चीज़ पहन के जाएंगे। असल हदफ ना लिबास है ना ये चीज़ें तौर तरीके हैं, असल ये कि हमें लोगों को दीन की तरफ जाना है। अब चूँकि लोगों की उकुल मुख्तलिफ है, लोगों की पसंद और नापसंद अलग अलग हैं, तो हम अपना हदफ हासिल करने के लिए ये तरीका अपनाएंगे। यानी लोगों को के हिसाब से चल रहा है, लोगों के हिसाब से वहाँ तक चलेंगे जब तक कि शरीयत इजाज़त दे रही है, और जब तक कि हमारा रवैया शरीयत से टकराता नहीं है। उस एतबार से मुख्तलिफ सोच के हामिल होते हैं, और तबलीग के लिए मुस्बत सोच अपनानी पड़ती है। अगर मनफी सोच अपनाए तो फिर काम नहीं होता है। जैसे एक जूते की कंपनी ने अपने एक सेल्समैन को भेजा एक अफ्रीका के मुल्क में कि मसलन देख के आओ कि मसलन कितनी गुंजाइश है अपने वहाँ जूते बिकने की। या एक और कंपनी ने भेजा अपने सेल्समैन को, वहाँ देख के आओ कि क्या गुंजाइश है। अब दोनों ने जवाब जो है अपनी कंपनी को भेजा। एक ने क्या जवाब दिया, भाई अपना यहाँ कारोबार चल ही नहीं सकता, इसलिए यहाँ कोई जूते पहनते ही नहीं है, तो कौन ख़रीदेगा। दूसरे ने क्या जवाब भेजा कि यहाँ तो बहुत गुंजाइश है काम की, इसके सब नंगे पाँव हैं, तो हम जितना माल बेचना चाहेंगे बेच सकेंगे। तो ये 2 अलग सोच है। हमें पॉजिटिव सोच देखते हैं कि इस माशरे में कैसे काम हो सकता है। माशरे को देख के भाग के ना आ जाए कि ये लोग तो सुधरने वाले ही नहीं हैं। जब हम देखते कि ये लोग बेनमाजी भी हैं, रोज़े भी नहीं रखते, दाढ़ी भी मूंढते हैं, मतलब फना गुना भी करते, फना भी करते, हम देखें बहुत काम की गुंजाइश यहाँ पे, तो हम तो हर मौजू पे तकरीर कर सकते हैं, तो गुंजाइश और बढ़ जाएगी काम की। हम एक इलाके में गए, हमने कहा देखिए लोग नमाजी भी हैं, सच भी बोलते हैं, बुराइयाँ नहीं है, तो अब हमें सोचना पड़ेगा किस मौजू पे गुफ्तगू करें जो इनमें नहीं है। तो जिस माशरे में ज़्यादा बुराइयाँ हैं वहाँ गुंजाइश ज़्यादा है काम करने की, कि हम जिस मौजू पे जाके काम करना चाहें, जिस मौजू पे जाके गुफ्तगू करना चाहे कर सकते हैं। तो पॉजिटिव सोच अपनाएंगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो लिबास भी जो है उन्हीं चीज़ों में से एक है कि अच्छा लिबास पहन के हम अच्छा असर डाल सकते हैं, तो हरज नहीं है। बाज़ इलाकों में अब ऐसा भी है कि जिस मौलाना का बड़ा अम्मामा हो वो बहुत बड़े मौलाना है, छोटा अम्मामा हो तो क्या ये तो छोटे मौलाना है। तो अब ठीक है, वो मुमकिन है कि वहाँ तबलीग के लिए जाए और हमें अपनी बात का असर पैदा करना है तो बड़ा अम्मामा पहन के जाना पड़े। इसलिए हम बड़ा अम्मामा पहनेंगे तो ही लोग मानेंगे, वरना जो है या आप सिंध पंजाब में मतलब जाते हैं तो आप जितना भी कहें कि फला फला किताबें पढ़ी उसकी कोई अहमियत नहीं है। अगर आप ये कह दिए आप सैयद हैं, ख़त्म,
اب آپ نے جو ہے مقدمات بھی نہ پڑھی ہو، وہ سید کہے گا وہ صحیح ہے بس، باقی یہ اہمیت نہیں ہے. تو وہاں سعادت کی گنجائش ہے کام کرنے کی کہ علم حاصل کر کے اپنا جو احترام وہاں موجود ہے اس کو کیش کروائے جا کے، اس وجہ سے لوگوں کو دین کی طرف جائے. تو طریقے تو اسی اعتبار سے اپنانے پڑیں گے. عبارت تو آج کیا خوف محمود نہیں ہو سکتی ہے کہ جو انسان کے اندر پیدا ہو پروردگار عالم کی خاطر، پروردگار عالم کی عظمت کی خاطر، پروردگار عالم کی بزرگی کو ذہن میں رکھتے ہوئے، وہ سب سے اچھا خوف مانا گیا ہے کہ جو ان بزرگان نے دین کے اندر موجود تھا کہ جو پروردگار عالم کے اولیاء اور انبیاء اور ائمہ قرار پائے، کہ اگر وہ خوف زدہ ہوتے تھے یا اپنی نماز میں رستے ہوئے نظر آتے تھے یا دعاؤں میں جو ہے وہ بے چین نظر آتے تھے، تو وہ پروردگار عالم کی عظمت کے خوف کی وجہ سے، پروردگار عالم کی بزرگی کے خوف کی وجہ سے. دوسرا خوف، جس خوف کو بھی خوف محمود کہا گیا ہے، اچھا خوف مانا گیا ہے، وہ خوف ہے کہ جو انسان اس بات کی وجہ سے اپنے اندر پیدا کرے کہ ایسا نہ ہو کہ وہ کسی گناہ میں مبتلا ہو جائے، یعنی گناہ میں گر پڑنے کا خوف، چاہے اس گناہ کا تعلق حقوق اللہ سے ہو یا اس گناہ کا تعلق حقوق العباد سے ہو. انسان کے اندر یہ خوف پایا جائے کہ اس سے گناہ نہ ہو جائے، اس خوف کو بھی خوف محمود قرار دیا گیا ہے. تیسرا خوف کہ جس کو خوف محمود قرار دیا گیا ہے، وہ ایسا خوف کہ جو دونوں طرح کا موجود ہو، یعنی پروردگار عالم کی عظمت کی وجہ سے خوف ہو اور گناہ میں گرفتار نہ ہو جائے، گرفتار ہو جانے کا خوف، یہ دونوں خوف موجود ہو، اس کو بھی خوف محمود مانا گیا ہے. پہلا خوف جو ہے کہ ذات پروردگار عالم کی عظمت کی وجہ سے خوف ہو، کبریاء پروردگار عالم کی وجہ سے خوف ہو، وہ خوف خاص ہے معصومین علیہ السلام کے ساتھ. دوسرا خوف کہ جس کے اندر انسان خوف زدہ ہوتا ہے گناہ میں گرفتار ہونے کے خوف کی وجہ سے کہ ایسا نہ ہو کہ مجھ سے گناہ ہو جائے، یہ خوف جو ہے نیک مومنین میں پایا جاتا ہے. اور تیسری قسم کا خوف کہ جس کے اندر گناہ میں گرفتار ہونے کا خوف بھی ہوتا ہے اور پروردگار عالم کی عظمت کا خوف بھی ہوتا ہے، یہ خوف جو ہے عرفا میں پایا جاتا ہے، ان لوگوں میں پایا جاتا ہے کہ جو نہ فقط یہ کہ نیک و پرہیزگار ہیں بلکہ اس بات کی جستجو میں لگے ہوئے ہوتے ہیں کہ اپنے آپ کو پروردگار عالم کی بارگاہ میں قریب کرے اور قرب کے بلند سے بلند مقام کو حاصل کرے. اب یہ خوف کی 3 قسمیں بتائی، اس کے اندر درجات ہیں، اور درجات میں بھی آخری درجے تک پہنچنا یہ انسان کے، یہ عام انسانوں کے بس کی بات نہیں ہے کہ پروردگار عالم کی عظمت سے جس انداز سے خوف زدہ ہونا چاہیے اس انداز سے خوف زدہ ہو، یہ تو عام انسان نہیں کر پاتا. البتہ اتنا کر پاتا ہے کہ وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں کسی مقام پہ پہنچا ہوں، مگر وہ جس مقام پہ پہنچا ہے وہ مقام حقیقی مقام سے بہت زیادہ دور ہوتا ہے. اس کی مثال ہم یوں دے سکتے ہیں کہ ہم نے ایک اسکیل کو جو ہے وہ سیدھا کھڑا کر کے رکھ دیا، اور جہاں پہ چونٹیاں تھی اس میں سے ایک چونٹی نکل کے اس اسکیل پہ چڑھنا شروع ہوئی، اور اس اسکیل پہ چڑھتے اور ٹاپ پہ پہنچ گئی. تو چونٹی کیا سمجھ رہی کہ میں تو سب سے اعلیٰ مقام پہ پہنچ گئی، اس سے اوپر کچھ ہے ہی نہیں، اسکیل کے اوپر آخری سرحد پہ پہنچ گئی. مگر ہماری نگاہ میں اس کا مقام کیا ہے کہ 1 فٹ سے زیادہ نہیں ہے. تو ہو سکتا ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ ہم تو بہت بلند مقام پہ پہنچ گئے عظمت کبریا کو سمجھنے کے اعتبار سے، مگر یہ حقیقی رتبہ اور حقیقی مقام ہے اس سے بہت زیادہ دور ہوتے ہیں. مگر خود اس مقام تک پہنچ جانا
یہ بھی ایک فضیلت ہے. تو اس فضیلت کو بھی بالکل جو ہے وہ یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ بالکل بیکار چیز ہے، مگر آخری مقام پہ پہنچنا یہ جو ہے انبیاء اور مرسلین کے لیے خاص ہے. اور دوسری بات جیسے کل آئی تھی کہ علم جو ہے شرط ہے، جتنا علم زیادہ ہوگا اتنا خوف زیادہ ہوگا. تو قرآن کی آیت اور پھر حدیث کی طرف اشارہ ہے. اس کے بعد جو ہے وہ خوف پیدا کیسے ہوتا ہے اور کس طرح سے ہوتا ہے، اس کی گفتگو ہے. تو پہلے اس کو عبارت میں دیکھ لیتے ہیں، ایسا نہیں کل کی طرح سے پورا حصہ خارج میں نکل جائے، اس سے عبارت نہ ہو سکے. ایک صلوات پڑھیں محمد صفحہ نمبر 152 ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فصل الخوف المحمود و اقسامہ و درجاتہ. کہ خوف محمود یعنی پسندیدہ خوف، اس کی قسمیں اور اس کے درجات. رن نوع ثانی من الخوف اقسام، کہ خوف کی جو دوسری قسم ہے اس کے لیے چند اقسام ہیں. الاول، پہلی قسم کہ ان یکون من اللہ سبحانہ ومن عظمتہ و کبریائہ، کہ یہ خوف ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے. تو اللہ تعالیٰ کو ایسی چیز تو نہیں ہے ڈراؤنی قسم کی، نعوذ باللہ، کہ اس سے انسان خوف زدہ ہو جائے. اس کی عظمت کا خوف، اس کی بزرگی کا خوف. جیسے انسان اگر کسی ایسے شخص سے ملاقات کے لیے جائے کہ جو علم و کردار کے اعتبار سے بہت زیادہ بلند ہو، تو انسان کے قلب پہ ایک خوف سا طاری ہوتا ہے. وہ اس بات کا خوف نہیں ہوتا کوئی ضرر پہنچائے گا وہ، بلکہ اس کی عظمت کا خوف اس کے دل پہ طاری ہوتا ہے. کہ ایسا نہ ہو میں ملاقات کے لیے جاؤں تو کوئی ایسا کام کر بیٹھوں جو آداب کے برخلاف ہو، جو اس کی شان کے برخلاف ہو. میں سلام کرنے میں کوئی کوتاہی کر دوں، میں ہاتھ ملانے میں کوئی کوتاہی کر دوں. تو یہ جو عظمت کا خوف ہے، یہ خوف محمود مانا گیا ہے. یہ وہ والا خوف نہیں کہ جو ظالم بادشاہوں سے ہوتا ہے، کہ وہاں پہ خوف ہوتا ہے اس کے ظلم کی وجہ سے، اس کی عظمت کی وجہ سے نہیں ہوتا ہے. اگر اس کے ظلم کا خوف نہ ہو تو ایسے ظالم لوگوں کو کوئی جھک کر سلام بھی نہ کرے، مگر سلام کرنے والے بھی کر رہے ہوتے ہیں اس کے ظلم کے خوف کی وجہ سے. بعض روایت میں ان افراد کی بھی مذمت کی گئی ہے کہ جن لوگوں کو کوئی سلام کرتا ہے تو اس سے سلام کرتا ہے تاکہ اس کے شر سے بچ سکے. کسی آدمی سے ڈر ہوتا ہے کہ اگر اس کو میں نے سلام نہیں کیا تو یہ ناراض ہو جائے گا، تو مجھے نقصان پہنچائے گا. تو لوگ نقصان سے بچنے کے بھی لوگوں سے سلام کرتے ہیں. وہ آدمی بدبخت قرار دیا گیا ہے کہ جس سے لوگ سلام کرتے ہیں یا خوشی سے ملتے ہیں فقط اس وجہ سے کہ اس کے شر سے بچنا چاہ رہے ہیں. اگر شر سے بچنا نہ ہوتا تو اس سے ملاقات نہ کرتے، اسے سلام نہ کرتے. مگر یہاں ذات پروردگار عالم کا جو خوف ہے وہ اس کے عظمت اور کبریا کی وجہ سے. وَهَذَا هُوَ الْمُسَمَّى بِالْخَشْيَةِ وَالرَّهْبَةِ فِي عُرْفِ أَرْبَابِ الْقُلُوبِ. اور ارباب قلوب کی زبان میں ان کے نزدیک اس خوف کا نام دیا جاتا ہے خشیت یا رہبت یا رہبت، جس سے رہبانیت نکلا ہے کہ خوف پروردگار. یہ جو ہے ارباب قلوب کے ساتھ خاص ہے کہ وہ پروردگار عالم کی عظمت کی وجہ سے خوف زدہ ہوتا ہے. انہوں نے کوئی خدا کی نافرمانی نہیں کی ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے خدا سے ڈر رہے ہوں. ان کو گناہ میں گر پڑنے کا کوئی خوف نہیں ہوتا ہے، اس لیے یہ عصمت کے مقام پہ فائز ہوتے ہیں اور پھر بھی پروردگار عالم سے ڈر رہے ہوتے ہیں. حاکم شام نے ایک دفعہ زرار بن کنانی کو، مولا کے مشہور صحابی ہیں، ان سے منقول جو ہے وہ احادیث کتب میں موجود ہے. زرار بن کنانی، ابن کنانی کے نام سے بھی حاکم شام کے دربار میں موجود تھے. مولا کی شہادت کے بعد کا واقعہ ہے. حاکم شام نے پوچھا کہ زرار سے کہ زرار ان کو رنجیدہ کرنے کے لیے، پریشان کرنے کے لیے، حاکم شام نے پوچھا کہ اب وہ تو حاکم شام تو ظاہر سے اپنے الفاظ میں بولے گا کہ علی کے مرنے کے بعد تیرا کیا حال ہے، مگر ہم جو الفاظ کو چینج کریں گے کہ اس نے کہا کہ تیرے مولا کے مرنے کے بعد تیرا کیا حال ہے. یہ مناسب نہیں سمجھا جاتا کہ ان بزرگ ہستیوں کے نام جو ہے وہ ہم بغیر آگے یا پیچھے کوئی صفت لگائے استعمال کریں گے، صرف علی علی یا صرف حسین حسین کریں، یا لفظ امام آگے لگا دیں یا آخری میں علیہ السلام لگا دیں،
کوئی بھی ایسی چیز ساتھ میں ہونا ضروری ہے کہ تاکہ ان اسما کی عظمت کا لحاظ رہے۔ تو خیر، حاکم شام نے پوچھا زیرا سے کہ تیرے مولا کے مرنے کے بعد تیرا کیا حال ہے؟ تو زیرا بن کنانہ نے کہا کہ حاکم شام، اگر کسی دودھ پیتے بچے کو اس کی ماں کے گود سے چھین لیا جائے تو اس ماں کا کیا حال ہوتا ہے، وہ والا حال میرا ہے۔ اس کے بعد پھر حاکم شام نے زیرا سے کہا کہ زیرا، اپنے مولا کی کوئی فضیلت تو بیان کر۔ اب دشمن جو ہے فضیلت سننا چاہ رہے ہیں۔ اب زیرا کی پالیسی دیکھیں کہ دشمن کے سامنے کیا فضیلت بیان کی جا رہی ہے۔ زیرا نے بدر و احد کے واقعات شروع نہیں کیے، زیرا نے یہی والی بات شروع کی۔ زیرا نے کہا کہ حاکم شام، میں نے خود دیکھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ مسجد کوفہ ہے، آدھی رات کا وقت ہے، میرا مولا جو عبادت میں مشغول ہیں، اور وہ اس طرح سے تڑپ رہے ہیں جیسے کوئی سانپ یا بچھو کا کاٹا ہوا شخص تڑپتا ہے، اور زبان سے الفاظ جاری ہے ربنا ربنا۔ اور پھر یہ کافی لمبی حدیث ہے، زیرا نے وہ سارے جملے بھی بیان کیے کہ جو مولا اس دعا میں کہہ رہے تھے دنیا کو طلاق دینے وغیرہ کے حوالے سے، کہ کہا جاتا ہے جب حاکم شام نے یہ پورا بات سنی تو اس کے بعد اس کتاب کے اندر جو موجود ہے، واللہ عالم حقیقت کیا ہے، کہ حاکم شام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور وہ رخسار پہ جاری ہوئے، اور حاکم شام نے اپنے آستین سے اس آنسو کو پوچھا ہے۔ تو جانتے تو یہ لوگ بھی تھے کہ حقیقت کیا ہے، فقط دنیا کی ہوس تھی کہ جس کی وجہ سے انہوں نے ابدی عذاب کو اپنے لیے پسند کیا۔ تو مولا کا یہ جو تڑپنا تھا یہ کس وجہ سے تھا؟ عظمت پروردگار کہ عظمت پروردگار کی خاطر انسان جو ہے وہ خوف زدہ ہو کہ اس رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ شب ضربت کے واقعات جو ہے مصائب میں سنتے آپ کہ اس رات کی بے چینی مولا کی کس طرح سے تھی۔ وہ بے چینی جو ہے اس رات کو نہیں ہوئی تھی جب صبح خیبر کو فتح کرنا تھا یا دوسری بڑی بڑی جنگوں میں حصہ لینا تھا۔ جو بے قراری اور بے چینی جو ہے شب ضربت کو مولا کو حاصل تھی۔ تو یہ خوف یہی والا کہ بعض اوقات جو ہے ان اذہان میں یہ سوال ذہن میں آتے جو دین سے بہت زیادہ دور نہیں ہوتے کہ یہ معصومین کیوں روتے تھے، معصومین کیوں مثلا دعائیں کرتے تھے، معصومین مثلا جو ہے انہوں نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا تھا۔ تو وہ ان کا خوف جو ہے گناہ کی وجہ سے نہیں تھا بلکہ عظمت پروردگار عالم کی وجہ سے تھا۔ الثانی، دوسرا خوف ہوتا ہے من جنایت العبد بے اقتراف ہی معاصی۔ یہ اقتران لفظ ہونا چاہیے تھا، شاید یہ فا جو ہے زد جو ہے نون ہونا چاہیے بظاہر۔ کہ دوسرا خوف ہوتا ہے بندے کا اس وجہ سے کہ ایسا نہ ہو کہ وہ گناہ کر بیٹھے، گناہ میں مبتلا ہو جائے۔ جو عام طور پہ نیک آدمی کو خوف ہمیشہ لگا رہتا ہے کہ ایسا نہ ہو مجھ سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے۔ الثالث، تیسرا خوف ان یکون منہما جمیعا، کہ جس میں دونوں چیزیں پائی جاتی ہے۔ جو عرفہ کا خوف ہوتا ہے یہ بھی خوف ہوتا ہے، اسے کہ معصوم تو نہیں ہے، ان کو خوف ہوتا ہے ایسا نہ ہو گناہ ہو جائے، وہ نگاہ کرتے ہوئے خیال کرتے کہ ایسا نہ ہو کسی پہ تیز نگاہ ہو جائے اور وہ ایسی نگاہ ہو کہ جس کی وجہ سے اس کے دل میں کوئی خوف پیدا ہو، اور اس کے دل میں پیدا ہونے والے خوف کی وجہ سے میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے۔ تو نگاہ کرتے ہوئے بھی خیال کرتے ہیں، زبان سے الفاظ استعمال کرتے ہوئے پہلے سوچتے ہیں کہ یہ جو جملہ بولوں گا اس کا کیا اثر ہوگا، ایسا نہ ہو اس جملے کی وجہ سے کسی مومن کا دل ٹوٹ جائے اور اس مومن کا دل ٹوٹنے کی وجہ سے میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے۔ تو ایک تو گناہ کا خوف ہوتا ہے ان کے بتا رہی، اور دوسرا یہی والا خوف ہوتا ہے کہ پروردگار عالم کی عظمت کی وجہ سے بھی وہ خوف زدہ ہوتے ہیں۔ وَكُلُّ مَا ازْدَادَتِ الْمَعْرِفَةُ بِجَلَالِ اللَّهِ وَعَظْمَتِهِ وَتَعَالِيهِ وَبِعُیُوبِ نَفْسِهِ وَجِنَایَاتِهِ ازْدَادَ الْخَوْفُ۔ اور دونوں چیزیں جیسے بڑھتی جاتی ہیں انسان کا خوف بڑھتا جاتا ہے، پروردگار عالم کی معرفت بڑھتی جاتی ہے انسان کا خوف بڑھتا جاتا ہے، اور انسان کو یہ پتہ چلنے لگتا ہے کہ اس نے کیا کیا گناہ کیے، اپنے گناہ کی تو متوجہ ہو جاتا ہے، اس کا خوف بڑھتا جاتا ہے، اور اس بات کا خطرہ کہ کیا کیا گناہ ہو جا سکتے ہیں اس سے، پھر وہ خوف زدہ ہوتا ہے۔ ابتدائی نظر میں انسان جب اپنے آپ کی طرف دیکھتا ہے تو لگتا ہے میں کوئی گناہ ہی نہیں کرتا ہوں، میں تو ریگولر نماز پڑھتا ہوں، جھوٹ سے بچتا ہوں، فلاں گناہ سے بچتا ہوں، اپنے آپ کو صحیح سمجھ رہا ہوتا ہے۔
کہتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب کے ساتھ جو ہے وہ ایک سفر میں تھے، درمیان میں رکے ایک مقام پہ، ریگستان تھا۔ اللہ کے رسول نے اصحاب سے فرمایا کہ ایسا کرو، اس جگہ سے تم لوگ جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی لکڑیاں اور کانٹے وغیرہ چن کے لے آؤ۔ تو اصحاب نے کہا کہ اس کے اندر ریت ہی ریت ہے، اس میں لکڑی کہاں سے ملے گی، کانٹے کہاں سے ملیں گے؟ اللہ کے رسول کہا نہیں، جاؤ ڈھونڈو اس کو۔ کچھ دیر کے بعد آئے تو اچھا خاصا جمع ہو گیا تھا، ڈھیر سارا ڈھونڈ کے جمع کر دیا۔ کہتے پھر اللہ کے رسول نے سمجھایا کہ دیکھو اپنے آپ کی طرف دیکھو گے تو ابتدا میں تو لگے گا ہم بالکل صاف ستھرے ہیں، کوئی گناہ ہی نہیں کیا ہم نے، کیا گناہ کرتے ہیں، مگر اپنے آپ کی طرف باریک بینی سے نگاہ ڈالو، اپنے اندر تلاش کرو تو یہ ڈھیر جمع ہو جائے گا گناہوں کا، خطاؤں کا۔ دیکھو کہ ہم کیا بولتے دن بھر، کیا کرتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں، کیا سنتے ہیں، تو اندازہ ہوتا جائے گا کہ گناہ بہت سارے ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے کہ جیسے ایک آدمی سمجھے کہ میں تو صاف ستھرا ہوں، نہانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کہ چلو پھر بھی نہا لیتا ہوں، اور پھر جب جسم کو رگڑنا شروع کرتا ہے تو پتہ چلتا کتنا میل نکلتا ہے۔ تو ضروری نہیں کہ پہلی نگاہ میں نظر آئے اسے اپنے عیوب کو تلاش کرنا پڑتا ہے، تلاش کرنے کے بعد اس کو وہ دور کرے گا۔ تو جیسے اس کی معرفت بڑھتی جائے گی کہ اچھا میں نے یہ گناہ بھی ہو گیا مجھ سے یہ بھی خطا ہوئی ہے، اب اس کا خوف بڑھتا جائے گا، اب اس کی دہشت بڑھتی جائے گی، اب اس کی پریشانی بڑھتی جائے گی۔ تو دو چیزوں کے ساتھ خوف میں اضافہ ہوگا، ایک عظمت پروردگار کی معرفت بڑھتی جائے گی تو خوف بڑھے گا، دوسرا ہے کہ جیسے جیسے وہ اپنے گناہوں کی تو متوجہ ہوگا اس کا خوف بڑھے گا۔ اچھا، گناہوں کی تو متوجہ ہونے میں پھر دو حصے بنتے ہیں، ایک گناہوں کی تو متوجہ ہونا اس کا سابقہ گناہ کی طرف کہ جس سے اس کی دہشت بڑھتی ہے، ایک اس کا متوجہ ہونا اس بات کے طرف کہ مستقبل میں یہ گناہ ہو سکتے اس سے، ان مقامات میں یہ گناہوں کی گنجائش ہیں، تو اس کا خوف بڑھے گا۔ اب دونوں میں کیا کرنا ہے؟ گناہوں کے حد تک جو ہو چکے ہیں اس کی تو اسے ایک ایک چیز کو یاد کر کے اس کی معافی مانگنی ہے، اور میں اس کا طریقہ بتاتے ہیں۔ بعض اوقات زیادہ تر تو لوگ جو ہے وہ 60 کے آس پاس پہنچنے میں فکر کرتے کہ اب کیا ہوگا، اب سمجھتے اب تو قبر میں جانا ہے، حالانکہ ضرور نہیں کہ 60 کے بعد ہی جائے انسان، ہو سکتا ہے اس سے پہلے بھی چلا جائے۔ تو سیف طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو کلیئر رکھے، بیٹھے اپنا حساب کتاب کرے، کتنی نمازیں قضا ہوئی، کتنے روزے قضا ہوئے، لوگوں کے حقوق کیا کیا باقی ہے، پورا حساب کر کے اس کو کلیئر کر دے۔ اس کے بعد باریک بینی سے دیکھے۔ بعض بات یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان نے کسی کا حق مارا ہوتا ہے، متوجہ نہیں ہوتا، کہ مثلا آلو خریدنے گیا، اس نے کلو توڑ کے دیے، 2 آلو ہم نے اور بھی ڈال دیے۔ یہ عام طور پہ زیادہ عادتیں عورتوں کی ہوتی ہیں کہ مثلا جو مرچیں تو فری میں لے آئے گی، وہ منع کرتا رہے تو کہتے ہیں مرچوں کے تھوڑی پیسے ہوتے ہیں، اب تو کہ وہ بھی مہنگی ہو گئی۔ تو اب ہو سکتا ہے کہ وہ راضی نہ ہو اور اس نے دیا ہو، یہ ان چیزوں کی فہرست بنائے اور انسان اس کا جو ہے وہ مداوع کرے، یا تو اس کو پیسے دے کے راضی کرے یا بغیر اس کے راضی کرے۔ یعنی گزشتہ اپنے معاملات کو بالکل کلیئر کر دے کہ اس کے اوپر نہ حقوق اللہ میں سے کوئی چیز باقی بچی ہو، نہ حقوق عباد میں سے کوئی چیز باقی بچی ہو۔ سر رحمی میں دیکھے کہ کوئی چیز باقی ہو اس کو ادا کرے، باقی حقوق میں تو پہلے کے معاملے کو تو وہ اس طرح سے کلیئر کر سکتا ہے۔ اس کے لیے ہو سکتا ہے کہ اسے 2 دن مدرسے کی چھٹی بھی دینی پڑے اور 24 گھنٹے لگا اسی کے اوپر کہ پہلے میں یہ بنا دوں۔ البتہ یہ چھٹی دیے بغیر بھی ہو سکتا ہے، سنڈے کے دن بھی، ایسا نہیں کہ واقعی اس جملے کو سن کے فیصلہ کرے کل پھر 2 دن چھٹی کر کے یہ کام کرتے ہیں۔ تو انسان جو وقت نکلتا نہیں، نکالنا پڑتا ہے زبردستی، وہ یہ کام ضرور کرے پچھلے معاملات کو درست کرنے کے لیے، کہ جو واجبات اور محرمات میں سے جو کمی بیشی ہیں اس کے بارے سے فہرست بنائے اور پھر ایک ایک کو کلیئر کرتا جائے، اور پھر مستقبل کے لیے پلاننگ کرے کہ اگر میں اس جگہ جاتا ہوں تو گناہ کا خطرہ ہے، مگر وہاں گناہ کا خطرہ 100% ہے، اس جگہ جاتا ہوں تو وہاں گناہ کا خطرہ 90% ہے، اس جگہ جاتا ہوں تو وہاں 50% ہے۔
اب جہاں پہ اس کو لگتا ہے کہ 100% ہے، 90% 80% ہے، وہاں پہ تو بالکل چوکڑی لگا دے، کراس کر دے کہ یہاں کبھی جانا ہی نہیں ہے، کہ جہاں پہ یہ امکانات ہے. اور وہ مقامات پہ جہاں گنجائش ہے کہ گناہ میں مبتلا ہو سکتا ہے وہاں وہ یہ پلاننگ کرے کہ میں کیا کر کے جاؤں تاکہ وہ گناہ سے میں آلودہ نہ ہوں. وہ چیز اپنے آپ کو سیف کرنے کی وہ چیز لے کے جانی پڑے گی. جیسے انسان سردی کے موسم میں پتہ ہے کہ میں باہر جاؤں گا تو سردی لگ جائے گی، تو سویٹر پہن کے نکلتا ہے، جیکٹ پہن کے نکلتا ہے. اب پتہ ہے کہ اس جگہ پہ جاؤں گا تو ہو سکتا ہے کہ گناہوں کا گرد و غبار مجھے چپک جائے، میں گناہ میں مبتلا ہو جاؤں، تو اسے وہ سیپر لے کے جانا پڑے گا جو گناہوں سے بچائے اسے. اور پھر ان چیزوں کی، ان مقامات کی بھی فہرست بنا رہے کہ جہاں پہ وہ سمجھا کہ میں بالکل سیف ہوں، کہ یہاں جاؤں گا تو کوئی گناہ نہیں ہوگا مجھ سے، یا ہونے کے چانس ہے بھی تو بہت ہی کم ہے. تو کوشش کرے گا اپنے تمام معاملات کو ان جگہوں سے مربوط کرے کہ زیادہ تر وقت جو ہے ان کا ان جگہوں پہ گزرے، باقی جگہوں پہ حسب ضرورت ہو جائے. تو یہ جو گناہوں کا معاملہ ہے اس کو دونوں سروں میں وہ اس طرح سے اپنا کلیئر کر سکتا ہے کہ ماضی کے معاملات کو کلیئر کرے اور مستقبل کے لیے پلاننگ کرے. جب یہ معاملہ اس کا کلیئر ہو جائے گا تو اس کے بعد وہ اس بات کے متوجہ ہو سکتا ہے کہ اب میں عظمت خدا کی خاطر کس طرح سے اپنے آپ کو خوف زدہ کروں اور کس طرح سے جو ہے وہ پروردگار عالم کا قرب حاصل کروں. مگر الٹا نہیں کر سکتا کہ وہ کہے کہ میں پروردگار عالم کی عظمت کے اعتبار سے قریب ہوتا ہے جانو، اصل میں گناہ بھی چل رہے. دو چیز ایک ساتھ نہیں چل سکتی. اس لیے کہ عظمت پروردگار عالم کی طرف سفر کرنے کے لیے جس کشتی میں سوار ہونا ہے اس کشتی کے اندر کوئی سوراخ نہیں ہونا چاہیے، اور گناہ جو ہے سوراخ ہے. تو اگر کشتی کے اندر سوراخ ہوگا تو ہم سفر نہیں کر پائیں گے. ہم سمجھ بھی رہے ہوں کہ ہم جا رہے اس طرف تو حقیقت میں جا نہیں رہے ہوں گے، بلکہ کشتی ہماری ڈوب رہی ہوگی، مگر اس وقت محسوس ہوگا کہ ہمارے کپڑے بھی گیلے ہونا شروع ہو جائیں گے. اب جب کشتی میں پانی آیا جو خود ڈوب رہے ہوں گے تب پتہ چلے گا کہ ہم جا کہیں اور رہے تھے اور چلے کہیں اور گئے ہیں. تو تقویٰ کی کشتی کے بغیر انسان عظمت پروردگار کی خاطر خوف زدہ ہونے کا خیال ذہن میں نہ لائے. تو پہلے جو ہے گناہوں سے اپنے آپ کو پاکیزہ کرے اور پھر عظمت پروردگار کی طرف آگے بڑھے. تو اس کے مراتب میں کہتے جیسے جیسے دہشت اور اضطراب دیکھے گا کہ وہ بڑھ رہا ہے اس کے اندر، اس کا مطلب ہے کہ اس کے ذہن میں خوف خدا عظمت کی وجہ سے بڑھ رہا ہے یا گناہوں کی وجہ سے بڑھ رہا ہے. ولا ریب فی ان عظمت اللہ و قدرتہ و سائر صفات جلالیت و جمالیت غیر متناہیت شدتاً و قوتاً. اور اس بات میں تو کوئی شبہ نہیں ہے کہ پروردگار عالم کی عظمت، قدرت اور تمام صفات جلالیہ اور جمالیہ جتنی بھی صفات پروردگار عالم کی وہ غیر متناہیہ ہیں، قوت کے اعتبار سے بھی، شدت کے اعتبار سے. کبھی کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے تمام اوصاف پروردگار عالم کو درک کر لیا، اس کی عظمت کو درک کر لیا، اور ہر اس صفت کی وجہ سے جتنا خوف زدہ ہونا چاہیے تھا اتنا میں خوف زدہ ہو گیا. یہ کوئی دعویٰ ہی نہیں کر سکتا، اور اگر وہ دعویٰ کرتا ہے تو غلط دعویٰ ہوگا اس کا. وَيَظْهَرُ مِنْهَا أَنَّ كُلَّ نَفْسٍ مَا يُطِيقُهُ وَيَسْتَعِدُ لَهُ یا يَطِيقُهُ وَيَسْتَعِدُ لَهُ. اس کا مطلب یہ کہ انسان کے لیے یہ بات ظاہر ہوگی کہ ہر آدمی اتنا ہی کر سکتا ہے کہ جس کی وہ قوت رکھتا ہے، جس کی وہ طاقت رکھتا ہے، اس سے زیادہ نہیں کر سکتا ہے. سامنے پہاڑ ہیں مگر اٹھا کتنا سکتا ہے انسان؟ جتنی اس کی قوت ہے. اگر 5 سال کا بچہ ہے تو ممکن ہے کہ 500 گرام اٹھا رہے، اور ممکن ہے کہ وہ 30 سال کا ہے تو 50 کلو اٹھا رہے مثلا. وہ اس سے زیادہ نہیں اٹھا پائے گا، پورا پہاڑ نہیں اٹھا پائے گا. تو عظمت کبریا اور عظمت پروردگار یہ ساری تو درک نہیں کی جا سکتی. ہر آدمی اپنی روحانی قوت کے اعتبار سے اس کو درک کر سکتا ہے. جتنی اس کے پاس تقویٰ کی قوت ہے، جتنی قرب پروردگار عالم کی قوت ہے. وَأَنَّا لِأَحَدٍ مِنْ أُولِي الْمَدَارِكِ أَنْ يُحِيطَ بِصِفَاتِهِ عَلَى مَا هِيَ عَلَيْهِ. اور کہاں اس بات کی گنجائش ہے کسی بھی شخص کے لیے، چاہے وہ مدارک کے مقام پہ کسی بھی عظمت پہ پہنچا ہوا ہو، مگر اس کے لیے ممکن نہیں ہے کہ پروردگار عالم کی صفات کو علی ما ہی
جیسی کہ وہ صفت ہے ویسی وہ معرفت حاصل کر رہے، ویسا اس سے خوف زدہ ہو جائے، یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ فَإِنَّ الْمَدَارِكَ عَنْ إِدْرَاكِ غَيْرِ مُتَنَاہِی قَاصِرَةٌ، کہ غیر متناہی ادراک کو درک کرنا یہ ناممکن ہے کہ انسان کہ میں پورے پہاڑ کو اٹھا سکتا ہوں، اگر کوئی یہ بات کہے تو کوئی بھی ذی شعور شخص کو قبول نہیں کرے گا۔ اس طرح سے اگر کوئی کہے کہ میں صفات پروردگار عالم میں سے فلانی صفت کو کما حق کو سمجھ چکا ہوں، پوری اس کی عظمت کا مجھے ادراک ہو گیا ہے، تو یہ دعویٰ کرنے والا بھی جھوٹا ہوگا، اس لیے انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ فَإِنَّ الْمَدَارِكَ عَنْ إِدْرَاكِ غَيْرِ مُتَنَاہِی قَاصِرًا نعم لِبَعْضِ الْمَدَارِكِ الْعَادِیَّةِ أَنْ يُدْرِكُهُ عَلَى الْإِجْمَاعِ، بعض مدارک عادیہ میں سے وہ اپنی قوت کے اعتبار سے کچھ جو ہے وہ درک کر سکتا ہے، مگر اس کا مقام اور منات اور معیار اور مقدار کتنی ہوگی کہ جتنا اس کا علم ہے۔ اس لیے کہ خود نیچے کا آ جائے رضا قال اللہ تعالیٰ، اسی طرح رضا تعالیٰ فرماتا ہے کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ پروردگار عالم سے ڈرتے فقط کون ہیں؟ اس کے بندوں میں جو علم رکھتے ہیں، اور جتنا علم ہوتا جائے گا اس انداز سے خوف جو ہے وہ پیدا ہوتا جائے گا۔ تو سب سے زیادہ علم کن کے پاس تھا؟ اللہ کے رسول کے پاس، کہ اللہ کے رسول کے پاس سے بڑھ کے کسی کے پاس علم نہیں تھا۔ تو وقال سید الرسول انا اخوفکم من اللہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ فرما رہے ہیں، ایک سروات پڑھیں کہ میں تم لوگوں میں اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں۔ مگر یہ ڈر کون سا ہے؟ عظمت پروردگار عالم کے اعتبار سے ڈر۔ وقد قرأ سمعک حکایات خوف زمرۃ المرسلین ومن بعدهم من فرق الاولیاء والعارفین، اور یقیناً آپ کی سماعت نے کئی ایسے واقعات سنے ہوں گے کہ انبیاء اور ائمہ علیہ السلام کس طرح سے پروردگار عالم کی عظمت سے خوف زدہ ہوتے تھے۔ وعروض کشیات متواترہ فی کل لیلۃ لمولانا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور یہ واقعات بھی آپ نے سنے ہوگے کہ ایک رات میں فی کل، ہر رات میں، نہ کہ ایک رات میں، ہر رات میں ہمارے مولا اور آقا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام پہ کئی دفعہ گشی طاری ہوتی تھی۔ تو یہ گشی طاری کس بات پہ ہوتی تھی؟ عظمت پروردگار عالم کے خوف کی وجہ سے۔ اب اس کے بعد اس بات پہ بحث کریں گے کہ کس طرح سے خوف پیدا ہوتا ہے اور کب انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ میں واقعی پروردگار عالم سے خوف زدہ ہوں۔ تو اس کے لیے جو طریقہ اور جو معیار اور منات بیان کیا گیا ہے وہ انشاءاللہ پڑھیں گے۔ صلوات پڑھیں محمد۔